بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج کا درس کتاب التوحید کے 14ویں باب پر مشتمل ہے. اس باب کا عنوان ہے غیر اللہ سے فریاد کرنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے فریاد کرنا یا انہیں پکارنا. غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے فریاد کرنا اور اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا، یہ دونوں چیزیں شرک ہے. اس سلسلے میں انہوں نے 4 آیتیں پیش کی ہیں اور ایک حدیث پیش کی. پہلی آیت سورہ یونس کی ہے، 106 اور 107 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو نہ پکارو جو نہ کچھ تمہارا بھلا کر سکتی ہے اور نہ تمہارا نقصان کر سکتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کسی کو پکارنا یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا اسے شرک قرار دیا. کیوں؟ اللہ کو چھوڑ کر پکارنا گویا کہ اللہ کہتا ہے لا ينفعک ولا يضرک، وہ نہ آپ کو نفع دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. لہذا اگر کوئی شخص غیر اللہ سے نفع اور نقصان کی امید کرتا ہے اور ایسی صورت میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا پکارنا یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کیا کہتا ہے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، جو اس دنیا کے امام اور آپ آخری نبی، امام الانبیاء، سید المرسلین اور دنیا کے اندر سب سے عظیم ہستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے اگر آپ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، اگر آپ نے یہ کام کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک توحید کے معاملے کو لے کر کے، شرک کے معاملے کو لے کر کے زبردست دھمکی ہے کہ اگر آپ بھی
آپ بھی کسی اور کو اللہ کو چھوڑ کر کے پکاریں گے تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے اور آپ بھی جو ہے مشرک کہلائیں گے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے، ان کو اللہ تبارک و تعالی خطاب کرتے ہوئے پوری امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی انسان جب نبی نہیں بچ سکتے اور نبی مشرک ہو سکتے ہیں، اگر وہ غیر اللہ کو پکار کر کے، تو پھر دنیا کا کوئی دوسرا انسان اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے تو پھر وہ بھی مشرک ہوگا۔ لہذا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے۔ اسی طرح مزید اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت میں کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اللہ تعالیٰ اگر آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے، اگر آپ کو کوئی نقصان اور کوئی ضرر پہنچانا چاہتا ہے چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اللہ کہتا ہے کہ کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی نہیں ہے ایسی ذات، ایسی ہستی جو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچائے اور اسے وہ دور کر دے۔ اللہ وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر آپ سے اللہ تعالیٰ ارادہ کرے بخیر، کسی بھی خیر کا، کسی بھی بھلائی کا، تو فلا راد لفضلہ، تو اللہ کے اس فضل کو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو آپ سے خیر کا ارادہ کرے تو دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس خیر کو روک لے آپ تک پہنچنے سے۔ اسی طرح آپ کو اگر نقصان پہنچ چکا ہے یا پہنچانے کا اللہ ارادہ کر لے تو پھر دنیا کے اندر کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو اس نقصان کو دور کر سکے۔ تو بھلا میرے بھائیوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہو تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ اس خیر کو دے نہیں سکتا، تو پھر دنیا کا ادنا انسان وہ کیسے نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور انسان کسی غیر اللہ کو پکار کر کے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار کر کے وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے اور کیسے وہ نفع اور نقصان کو حاصل کر سکتا ہے؟ اس آیت میں صاف لفظوں میں اللہ نے کہہ دیا کہ صرف اور صرف ایک ہی ذات اللہ کی ہے جو نفع اور نقصان کی مالک ہے۔ جب کسی کے ساتھ ارادہ کر لے خیر کا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، کسی کے ساتھ ضرر اور نقصان کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی دور نہیں کر سکتا۔ لہذا جب پکارنا ہے تو اللہ کو پکارا جائے، فریاد کرنا ہے تو اللہ کے سامنے اپنی فریاد کرنی ہے، اپنی فریاد رکھنی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آگے ایک اور آیت میں سورہ عنکبوت کی 17 نمبر کی آیت میں کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، بلا شبہ وہ لوگ یعنی تم لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، اللہ کہتا ہے کوئی بھی تمہارے لیے رزق کا بندوبست نہیں کر سکتا ہے، تم لوگ جو ہے رزق کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ فابتغوا عند اللہ، لہذا اگر رزق کا مطالبہ ہے، رزق تم اگر چاہتے ہو، روزی روٹی اگر تمہیں چاہیے تو فابتغوا عند اللہ، تو جو اللہ کے پاس ہے اس رزق کو تلاش کرو۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکریہ ادا کرو، الیہ ترجعون، تم لوگوں کو سب کو اس کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی دیکھیے پکارنے کی بات جو کی کہ تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم اللہ کی عبادت، دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسرے کو پوجتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر کے، تو اللہ کو چھوڑ کر کے تم جس کی پوجا کرتے ہو، اگر تم مصیبت میں پھنس جاؤ اور تم اس کو پکارو، اپنی فریاد اس کے سامنے رکھو، تو وہ تمہاری پکار کو قبول کرنے والا نہیں ہے، تمہاری فریاد کو سننے والا نہیں ہے، وہ تمہاری تکلیف کو، تمہارے نقصان کو، تمہارے ضرر کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہاری فریاد کو سنتا ہے، وہ تمہاری ہر قسم کی پریشانی کو سنتا ہے اور اسے دور کرتا ہے۔ اور اللہ نے یہ جو بات کہی فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق کا تذکرہ کر کے عام طور پر لوگ کئی معاملات میں ویسے تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن عام طور پہ خصوصی طور پر جس معاملے میں سب سے زیادہ لوگ شرک کا شکار ہوتے ہیں، شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک ہے رزق۔
ان میں سے ایک ہے رزق کے معاملے کو لے کر کے انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں سے فریاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اولاد، انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار چڑھاؤ لکھا ہے، رکھا ہے، اور پھر کسی کو اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی فیصلہ ہونے والا نہیں۔ بعض دفعہ انسان دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں، جتنی بھی ذرائع ہیں، جتنی بھی دوائیں ہیں، جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، سب کی دوائیں، ساری چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد جب وہ تھک ہار جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو امید ہے وہ اس کی امیدیں کم ہونے لگتی، بھروسہ جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، اور آخر کار کسی اور دوسرے شخص کے بہکاوے میں آ کر، کسی مشرک اور کسی بدعتی کے بہکاوے میں آ کر وہ غیر اللہ کو پکار بیٹھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ اگر جاؤں تو وہاں سے مجھے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو آزماتا ہے، خصوصی طور پر جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اولاد یا رزق ان کے کسی کے دربار پر اور کسی اور کے آستھان پر جا کر کے جب وہ لوگ گریہ وزاری کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اور فریاد کرنے کے بعد جب وہ لوگ ان سے مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد انہیں عطا کرتا ہے صرف آزمائش کے لیے کہ میرا بندہ صحیح معنوں میں موحد ہے یا نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا امتحان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو عطا کرتا ہے۔ پھر ان کا عقیدہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کے وہ غیر اللہ پہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دربار پہ میں گیا تھا، فلاں بابا کے پاس سے تعویذ لے کے آیا، فلاں شخص کے فلاں عامل کے پاس جا کر کے میں نے پانی پڑھوا لیا اور یہ چیز کروا لی، فلاں چیز، جتنی بھی بدعت کی چیزیں ہیں، جتنی بھی شرک کی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو وہ اختیار کرنے کے بعد اس کا عقیدہ اسی چیز کے اوپر بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، اس کے بابا کے پاس یا بابا کے درگاہ پہ جا کر کے جب میں گیا تو اس کے بعد مجھے یہ چیز ملی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ کب بنتا ہے انسان کا؟ اس وقت بنتا ہے جب اس کے دل کے اندر تذبذب ہو اور اللہ پر کامل بھروسہ اور عقیدہ نہ ہو۔ جب اس کا عقیدہ اللہ کی ذات پر کامل اور بھروسہ اس کا کامل نہ ہو، اس کے بعد یہ عقیدہ اس کا جو ہے دوسروں کے اوپر بنتا چلا جاتا ہے، اور آخر کار وہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے، شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اس سے پہلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ مشرکین مکہ اپنے سارے کاموں میں تو غیر اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب وہ مصیبت میں پھنس جاتے تھے، عین مصیبت میں ہوتے تھے، جب ان کی کشتیاں ڈولنے لگتی تھی، ڈگمگانے لگتی تھی، بھنور میں پھنس جاتی، تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ اللہ کی عظیم قدرت تھی کہ فریاد سننے والا اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے، جب پکارا جائے تو صرف اللہ کو پکارا جائے، وہ پکار کو سننے والا۔ یہ ساری چیزیں مشرکین مکہ کے اندر موجود تھی، لیکن وہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے اپنے معبودان باطلہ کو پکارا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ذکر کی کہ رزق بھی تمہیں اللہ سے مانگنی ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا جو یہ اختیار ہے رزق کا، اس کا جو اختیار دنیا کے اندر کسی کو نہیں دیا۔ یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو لستخسرہ، اللہ کے نبی فرماتے میں بہت زیادہ خیر کی چیز کو جمع کر لیتا، اور جو ہے ایسی صورت میں میرے پاس بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی یہ بات ذکر کی کہ جو غیب کی کنجیاں ہیں، اب غیب کی کنجیوں میں ایک رزق بھی ہے، کیونکہ 5 چیزوں کا علم، اس سے پہلے درس میں آیا تھا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو رزق کہاں سے ملنے والی، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ہم کسی اور کو اس کا اختیار دیتے ہیں تو گویا کہ ہم شرک کرتے ہیں، اور ہم یہ دنیا کے جو اسباب ہیں اور ذرائع ہیں ان کا اختیار کرنا یہ شرک نہیں ہے، لیکن غیر اللہ کو ماننا کہ وہ بھی رزق دیتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا کہ وہ بھی رزق رساں ہے، تو پھر ہم شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی نفی کرنے کے لیے کہ فابتغوا عند اللہ الرزق، تم اللہ سے رزق طلب کرو، اللہ ہی کے پاس رزق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اسی طرح اولاد دینے کا کام بھی صرف اللہ کا ہے، یہب لمن یشاء اناثا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ کہتا ہے کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے تو صرف بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دونوں کو مجموعہ دیتا ہے، بیٹی اور بیٹوں کا، کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کو ہم لوگ بالکل بانجھ کر دیتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ رزق کا جو معاملہ ہے صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں یا دنیا کے کسی بھی معاملے میں اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے اور کسی اور سے فریاد کرتا ہے تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ یہ نقطہ ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر رزق کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں خصوصی طور پر اور عمومی طور پر تمام معاملے میں عقیدے کے اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتا ہے یا اس کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ اور یہ بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ہمیں مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، فریاد کرنا ہے تو اللہ سے کرنا۔ جیسے ایک شخص ہے، فریاد کا مثال کے طور پر ایک نمونہ، ایک مثال ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بادشاہ ہے اور اس بادشاہ کا جو ہے ایک درباری ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ کا درباری ہے، اور درباری جو ہے اپنی فریاد اپنے بادشاہ کے سامنے رکھتا ہے، یا کم سے کم بادشاہ نہیں تو وزیر کے سامنے اپنی فریاد رکھتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ کام، ایک جو کام ہے وہ کام میرا ہو جائے۔ وہ جو درباری ہے وہ درباری اپنی فریاد، اپنی مانگ، اپنی پکار وزیر یا بادشاہ کے سامنے رکھتا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ میری پکار، میری فریاد یہاں پر سنی جائے گی اور میرا کام بن جائے گا۔ اگر وہ شخص یہ کہ دنیا کے اسباب اور ذرائع کو اختیار کر کے اگر وہ اپنی فریاد رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس معاملے کو لے کر کے درباری یہ سمجھے کہ روزی دینے کا کام یہ بادشاہ کا ہے، یہ وزیر کا ہے، اولاد دینے کا کام، یہ سارا کا سارا کام جو ہے یہ میرے وزیر کا، میرے بادشاہ کا، میرے باس کا، میرے آنر کا ہے، تو پھر یہاں پر شرک کا دروازہ کھلتا ہے، یہیں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ ابھی آپ اور ہم بادشاہ کا دور تو نہیں ہے، البتہ جو ہے کمپنی کا دور ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت ساری کمپنیاں دنیا کے اندر ہیں، تو کمپنی کا ایک باس ہوتا ہے، ایک آنر ہوتا ہے، اس کے ہاں کام کرنے والے ورکر ہوتے ہیں۔ ورکر اگر دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہوئے اس باس سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری ایک فریاد ہے، آپ سن لیں اور یہ پوری کر دیں۔ وہ کیا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کام میں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، لہذا آپ میری ہیلپ کر دیجئے، میری فریاد کو سن کر کے یہ کام پورا کر دیجئے۔ یہ دنیاوی معاملہ ہے، یہ دنیاوی معاملہ ہے، اور اس کو جو ہے اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کیا اسلام نے۔ اگر وہ یہ اختیار کرتا ہے، اپنے باس سے، اپنی کمپنی کے مالک سے کہتا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے، لیکن یہی ورکر اپنے مالک کو، اپنے باس کو، اپنے آنر کو کمپنی کے سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، یعنی اللہ کا درجہ اسے دے دیتا ہے، اور اس سے ایک فریاد کرتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ کام۔ تو اگر اس نے اس ارادے سے، اس نیت سے اور اس عقیدے سے یہ کام کیا ہے اور اپنے آنر کے سامنے، اپنے باس کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھتا ہے تو پھر وہ شرک کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ شرک کی جو باریکیاں ہیں اسے ہمیں سمجھنا ہے کہ کیسے شرک ہمارے اندر داخل ہوتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سمجھایا ہے کہ صرف اور صرف مطالبہ اللہ سے کرو۔ اسباب دنیا کے اندر کوئی بھی بن سکتا ہے، کسی کے ذریعے بھی آپ جو ہے ہیلپ لے سکتے ہیں، مدد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے رزاق نہیں سمجھنا ہے، اسے اولاد دینے والا نہیں سمجھنا ہے۔ ایک ذریعہ بن سکتا ہے کوئی انسان آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے، جس کی ضرورت ہو وہ اپنی ہماری فریاد سن سکتا ہے، لیکن حقیقت میں فریاد کو سننے والا اور مستغیث اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے اور صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ سورہ احقاف کی 5 اور 6 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ سے فریاد کرنا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، اور وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا گمراہ شخص ہے جو غیر اللہ کو پکارتا
کرتا ہے, غیر اللہ سے اپنی فریاد کرتا ہے, مانگتا ہے. اور وہ کیسے؟ لا یستجیب, اللہ خود کہتا ہے کہ جو اس کی پکار کو سننے والے نہیں ہیں. غیر اللہ کو پکار رہا ہے اور غیر اللہ جو اس کی پکار نہیں سن رہے. مثال کے طور پر ایک قبر ہے, ایک قبر کے اندر ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں گدھا دفن ہے کہ اونٹ یا کتا یا بلی یا جانور یا انسان, کیا چیز اس کے اندر ہے مدفون ہے نہیں معلوم. لوگوں نے اسے پختہ بنا دیا, پختہ بنانے کے بعد اس کے اوپر چادروں کا سلسلہ جاری کر دیا, پھر اس کے بعد پھولوں کا سلسلہ جاری کر دیا, پھر لوگ آنے لگے, طواف ہونے لگا, چکر کاٹے جانے لگے, اس کے سامنے سجدے کیے جانے لگے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مدفون ہے, اب وہ کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ انسانوں میں سے یا جانوروں میں سے کوئی بھی چیز ہو, یا اس میں کچھ ہے ہی نہیں, لوگوں نے ایسے ہی بنا لیا. تو سوال یہ ہے کہ اگر لوگ اس سے مانگیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ مدفون شخص یا مدفون جانور یا مدفون چیز جو چھپی ہوئی ہے اس قبر کے اندر, وہ کیسے لوگوں کی مراد کو پورا کر سکتی ہے. ان کو تو خود نہیں معلوم کہ ہم سے کیا مانگا جا رہا ہے, انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم سے کوئی فریاد کر رہا ہے, اپنی فریادیں پوری کر رہا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ہم نے چمن اسلام کے اندر 5ویں حصے کے اندر پڑھا تھا میاں نتھو صاحب کا, کہ وہ ایک بابا کی قبر پر ایک عرضی, ایک پرچی لٹکایا کرتے تھے لکھ کر کے کہ اولاد نہیں ہو رہی. کتنے سال؟ 30 سال. 30 سالوں تک انہوں نے عرضی لٹکائی, پرچی لکھ کر کے, بابا فلاں شخص ہمیں جو ہے اولاد چاہیے. 30 سالوں تک یہ کام انہوں نے یہ کام کیا. میاں نتھو صاحب کے یہاں 30 سال تک کوئی بھی اولاد نہیں ہو. پھر کسی امام صاحب سے ان کا واسطہ ہوا, انہوں نے سمجھایا کہ آپ جو ہے یہ کام جو کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیے, اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو سننے والا ہے, آپ کی فریاد کو سننے والا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنے والا ہے. چنانچہ انہوں نے اسی پہر رات کے وقت میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا, اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی دنوں میں ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں انشاءاللہ تعالیٰ بچہ اور اولاد کی خوشخبری ہے. 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک لمبی مدت کے بعد انسان کو جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے, وہ بھی اتنی عظیم نعمت اولاد کی شکل میں, تو پھر انسان بعض دفعہ جو ہے رسم و رواج میں پڑھ کر کے بہت سارے معاملات کرنا شروع کر دیتا ہے. امام صاحب آئے اور امام صاحب نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو 7ویں دن عقیقہ کر دینا, اچھا اور اچھا سا پیارا سا نام رکھ دینا, بس اس سے زیادہ ڈھونگ دھتورے کرنے کی ضرورت نہیں, سماج کے پردھانوں کو, چودھریوں کو بلانے کی ضرورت نہیں, اور 2-4-10 لوگوں کو, رشتہ داروں کو بلا کر کے عقیقہ کر دینا, نام رکھ دینا. لیکن چونکہ میاں نتھو صاحب کو 30 سال کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, ہم اپنی ناک کٹوانا نہیں چاہتے ہیں, لہذا ہم تو سماج کے سارے لوگوں کو بلائیں گے اور پورے دھوم دھام سے جو ہے ہم اپنے بچوں کا عقیقہ کریں. نتیجہ یہ ہوا, وہ غریب انسان تھے ایک, نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو جو ہے اپنے اس سارے کاموں کے لیے سود پر پیسہ لینا پڑا, سود پر لون لینی پڑی. آخر کار انہوں نے سود لیا کسی صاحب سے, اور یہ سود جو ہے بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ معاملہ جو ہے پولیس اسٹیشن تک پہنچ گیا, اور جو ہے لوگوں نے جنہوں نے پیسہ دیا تھا انہوں نے مانگ کرنا شروع کی, اور آخر کار پولیس ان کو لے کر کے چلی گئی. واقعہ یہ یہاں پر ختم ہو گیا. اور دیکھیے وہ بچہ جو ان کو اتنے سالوں کے بعد ملا تھا, جب انہوں نے نوٹنکی کرنا شروع کی, غلط طریقے سے غیر اللہ کو پکارنا شروع کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو ایک بیماری دے دی, اس کو دست ہونے لگا, اور زبردست دست ہونے لگا, اور آخر کار یہ بچہ کچھ دنوں میں مر گیا, انتقال کر گیا. ایک بڑی مدت کے بعد انہیں یہ بچہ ملا تھا, اور کچھ جو ہے معاملات کرنے کے بعد تعویذ گنڈے کرنے لگے. تعویذ گنڈوں سے انہوں نے سوچا کہ اس سے شفا مل جائے گی, اور بہت کچھ انہوں نے کرنا شروع کیا. آخر کار یہ بچہ انتقال کر گیا, مر گیا. لوگوں نے کہا, امام صاحب نے کہا کہ دیکھو آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ 7ویں دن صرف نام رکھ کر کے عقیقہ کر دینا, ختم. آپ نے
ایک تو بچے کی رسم کو ادا کرنے کے لیے، چھٹی وغیرہ کا جو رسم ادا کی جاتی تھی اس کو ادا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، ان سے قرض لیا، سود لیا، اس کے بعد آپ سود کے اندر پڑ گئے، ایک یہ گناہ کیا آپ نے اور اس کی وجہ سے آپ کو جیل جانا پڑ رہا ہے، اور دوسرا جو نقصان آپ کو سب سے بڑا ہوا کہ غیر اللہ سے فریاد کرنے کی وجہ سے آپ کا جو بچہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں کے بعد عطا کیا تھا وہ غیر اللہ کے نام پر آپ نے جو فریاد کی ہے، اپنی جو پکار ان سے پکاری ہے، اس کی وجہ سے آپ کا یہ بچہ بھی فوت ہو گیا، آپ کو یہ بچہ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو، تو غیر اللہ سے جو مانگتا ہے، یہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس بندے نے، میاں نتھو صاحب نے 30 سال تک پرچی لٹکائی اور لٹکاتے رہے، فریاد کرتے رہے، لیکن لا یستجیب، قرآن کا جو فیصلہ ہے لا یستجیب لہ، اللہ کہتا ہے ان کی کوئی فریاد نہیں قبول ہوتی ہے اور ان کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا، وہ قبر میں مدفون شخص ان کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ لہذا پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکاریے، فریاد کرنا ہے تو صرف اللہ سے کیجیے۔ اللہ آگے کہتا ہے الی یوم القیامہ، یہ معاملہ قیامت تک ہے، یعنی اگر وہ لوگ قیامت تک ان کو پکارتے رہیں، غیر اللہ سے فریاد کرتے رہیں، تو بھی وہ پکار قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ کہتا ہے ان کی دعاؤں سے، ان کی پکار سے، ان کی فریاد سے یہ سب جو مدفون ہیں قبروں کے اندر، یہ سب لوگ غافل ہیں، ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ مزید اللہ کہتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور قیامت کو جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے تو اس وقت وہ ان پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی جب قیامت کا منظر ہوگا، سارے لوگوں کو وہاں جمع کیا جائے گا، تو جو لوگ ان کو پکارا کرتے تھے اپنے معبودان باطلہ کو، قیامت کے دن یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ ہم کو نہیں معلوم بھائی تم کون تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب ایک دوسرے میں تکرار ہوگی کہ نہ ہم آپ کو جانتے ہیں، نہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ تم ہم کو پکارنا، ہم سے فریاد کرنا، جب دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوگا، تو میں ہوگی، تو دشمنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ اسی کو کہتا ہے کانوا لہم اعداء، قیامت کے دن یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور اپنی عبادت سے بالکل بھی یہ لوگ انکار کر بیٹھیں گے کہ ہم نے تم کو عبادت کے لیے نہیں کہا تھا کہ تم آ کر کے ہماری عبادت کرنا، ہمارے دربار میں آ کر کے سجدہ کرنا، فریاد کرنا، پرچی لٹکانا اور پرزے لٹکانا، یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں کی تھی۔ وہاں پر وہ لوگ اعلان کر دیں گے ہم تم کو نہیں جانتے ہیں، ہم نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہم کو پکارنا اور ہماری جو ہے ہم سے فریاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ کہتا ہے غیر اللہ کو پکارنے سے نہ کچھ انسان کو دنیا میں حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اس بندے کو حاصل ہونے والا ہے۔ لہذا جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں، وہ سوائے گھاٹے اور نقصان میں ہے، اور دنیا کے اندر اور آخرت میں دونوں جگہ پر وہ نفع نقصان میں ہے، سوائے گھاٹے کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں انہیں ملنے والا۔ اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے اور واضح کیا، کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، دیکھیں فریاد کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کہتا ہے کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، جب کوئی بے قرار فریاد کرے تو کون ہے؟ اللہ کہتا ہے، سوال کے انداز میں پوچھتا ہے، کون ہے جو فریاد جو کرتا ہے، پکارتا ہے، اس کی پکار کو سننے والا، اس کا جواب دینے والا، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی برائی کو، اس کی تکلیف کو، اس کی مصیبت کو دور کرنے والا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنانے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ خود سوال کر رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے، اور بھی الہ ہے کہ جس کو پکارا جائے، جن کو جو ہے جن سے فریاد کی جائے، جن سے دعائیں کی جائے، اور جن کو پکار کر کے اپنی فریادوں کو رکھ کر کے اپنی حاجتوں کو پورا کرایا جائے؟ اللہ کہتا ہے قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ جو ہیں جو سوچتے ہیں اس معاملے کو لے کر کے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فریاد کو جو سننے والا ہے وہ صرف و صرف اللہ ہے، یہ بات واضح کی کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو مضطر، پریشان حال، بہت زیادہ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان ہو، اس کی فریاد کو سننے والا کون ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور برائی کو دور کرنے والا، تکلیف کو اس کی دور کرنے والا۔ اور اس آیت کریمہ میں نے کسی درس کے اندر آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کیا تھا، جیسے کہ تاریخ دمشق وغیرہ میں اور وغیرہ میں یہ واقعہ صحیح سند سے منقول ہے کہ ایک آدمی جو
جو گھوڑ سوار تھا، گھوڑا چلانے والا تھا، جیسے ہمارے یہاں سے جیسے آٹو وغیرہ سواری لے کر کے چلتے ہیں، ایسے ہی وہ بندہ جو ہے اپنے گھوڑے پر پیچھے لوگوں کو بٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا کام کرتا تھا، اور اس کی بنیاد پر اسے پیسے ملتے تھے۔ ایک شخص ایک دن کیا کیا کہ ان کے پیچھے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو وہ سیدھے راستے، جیسے مثال کے طور پر مسجد توحید سے ٹولی چوکی جانا ہے تو یہ سیدھا 7 والا روڈ ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں وہاں جاؤں گا ٹولی چوکی، لیکن مجھے اس راستے سے لے کے جانا ہے، اور یہ خراب راستہ۔ بہرحال وہ اس نے ضد کی، اور اس گھوڑ سوار نے کہا ٹھیک ہے، وہاں سے لے کے چلیں گے۔ جاتے ہوئے راستے میں وہاں پر انتہائی جو ہے خطرناک راستہ تھا، اور وادی اور جو ہے پہاڑوں کا علاقہ تھا۔ وہاں پر جیسے راستے میں پہنچا تو دیکھا کہ کئی ایک لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس گھوڑ سوار کو کہا، اور گھوڑا چلانے والے کو، دیکھو یہاں پر گھوڑا روک دو۔ اس آدمی نے گھوڑا روک دیا، اور جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اترا اور اپنا خنجر لے کر کہا، اب تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ یہاں پر رکھ دو، اور ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ دیکھ لو، سارے لوگوں کو مار دیا گیا۔ بہرصورت اس آدمی نے اس سے بچنے کے لیے گھوڑے سے اتر کر کے بھاگنا شروع کیا۔ بھاگتے بھاگتے یہ آدمی بھی اس کے پیچھے بھاگا، جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، جو پیچھے بیٹھا تھا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، یہاں تک کہ اسے پکڑ لیا۔ اور جب اسے پکڑا تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہی ہے، یہ گھوڑا ہے، اس کے ذریعے میں سواری کو لاد کر کے لے جاتا ہوں، اور جو کچھ ملتا ہے میں جا کر کے اپنے بال بچوں کو کھلاتا پلاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اگر تم نہیں دو گے تو پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے جو ہے یہ آیت کریمہ جو ہے ان کی زبان پر، نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو، اس کے بعد جو تمہارا معاملہ ہے وہ کر لینا۔ اس نے نماز پڑھنا شروع کی، اور نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ ان کی زبان پر جاری کر دی، امن یجیب المضطر، کون ہے فریاد سننے والا، کون ہے فریاد کو سننے والا جب اسے کوئی پکارے، اللہ کو پکارے، ویکشف السوء، اور برائی کو، مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو اس پہاڑی سے نکلا، اور اس فرشتے نے اس آدمی کو جو قتل کرنا چاہتا تھا اسے نیزہ اور خنجر مارا، اور اس کو مار کر کے ختم کر دیا، اور اس آدمی کو جو گھوڑا چلانے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس آدمی نے بھی صرف اور صرف اللہ کو مصیبت کے وقت میں پکارا، اور اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے انہوں نے کہا تھا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ کہتا ہے کوئی ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جس کو تم پکارو گے اور تمہاری پکار کو سنے گا، تمہاری فریاد کو سنے گا؟ اللہ کہتا نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس پر تدبر اور تفکر کرتے ہیں۔ تو آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا، اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر یہ واضح کیا کہ فریاد کو سننے والا بھی اللہ ہے، اور پکار کو سننے والا بھی اللہ ہے، لہذا جب بھی پکارنا ہو تو اللہ کو پکاریے، جب بھی فریاد کرنی ہے تو اللہ سے پکاریے۔ اسی طرح سے طبرانی کی ایک روایت انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی بسند صحیح، انہو کان فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق یؤذی المؤمنین، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ منافق ایک آدمی تھا، ایک منافق تھا، یؤذی المؤمنین، جو منافق مومنوں کو تکلیف دیتا تھا، انہیں ستاتا تھا، انہیں پریشان کرتا تھا، انہیں تکلیف دیتا۔ فقال بعضهم، تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ منافق شخص جو ہے سارے مومنین کو پریشان کرتا ہے، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا صحابہ میں سے، قوموا بنا نستغیث، دیکھیے استغاثہ، فریاد، دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں تھی، لیکن آپ سے بھی فریاد کرنا یہ صحیح ثابت نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور اسی کو بتانے کے لیے اس حدیث کو پیش کیا ہے انہوں نے، کہتے قوموا، سارے کے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا چلو کھڑے ہو جاؤ، بنا ہم لوگ چلتے ہیں اور نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد طلب کرتے ہیں۔
فریاد طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ جو ہے فریاد، آپ سے ہم فریاد کرتے ہیں، یہ آدمی جو ہے اس طرح سے ہم کو پریشان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ لا یستغاث بی، مجھ سے استغاثہ اور فریاد طلب کرنا ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صاف منع کر رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اس امت کے امام ہیں، اور اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر وحی آتی تھی۔ چاہتے تو آپ کہتے کہ ٹھیک ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہوں اور آپ کی فریاد کو میں سن لیتا ہوں اور آپ کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں اور اس منافق کو سزا دی جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا یستغاث بی، مجھ سے فریاد طلب مت کرو، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ، صحیح معنوں میں فریاد کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف واضح کر دیا فریاد کو سننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہماری پکاروں کو سننے والا صرف اللہ ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ریکویسٹ کر سکتے تھے، دعا کے لیے کہہ سکتے اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے، دیکھیں عقیدہ کیا ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے کہ آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ یہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے، یہ صحیح ہے، لیکن یہ کہنا آپ ہی دور کر دیجئے یہ غلط ہے، اور یہی فریاد رسی ہے، یہی فریاد کرنا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ ہی اس سے جو ہے ہمیں نجات دلا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فریاد سننے کا کام یہ میرا نہیں ہے، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس باب سے ہمیں اور آپ کو دو بنیادی باتیں جو بہت ہی اہم ہیں وہ سمجھنے کو سننے کو ملی، وہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے اگر کوئی شخص فریاد کرتا ہے، چاہے وہ غیر اللہ کو چھوڑ کر نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، مرشد ہو، پیر ہو، دنیا کا امام ہو، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے فریاد کی جائے تو پھر یہ کام کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ان تمام کو، دنیا کی جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان کو پکارا جائے اللہ کو چھوڑ کر تو یہ شرک ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی ہیں، اور آج کے اس دور میں یہ چیز بہت ہی زیادہ عام ہے، بہت ہی زیادہ عام۔ ایک آپ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے، ہمارے بعض مسلم بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ماننے والے، لیکن جب معاملہ آتا ہے مصیبت کا، ابھی آج میرے خیال سے 12 یا 13 محرم الحرام ہے، 10 محرم کو ہم نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی فریادیں حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی، بہت سارے لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنی اپنی فریادیں پیش کی اور کہا ہم نہیں تھے، آپ ہماری پکار کو سن لیجئے، آپ ہماری فریاد کو سن لیجئے، جبکہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی طرح سے لوگ جو ہے جب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی ہماری پکار کو سنیے، ہماری پکار کو سنیے، ہماری فریاد کو سنیے، اور آپ ہی ہمارے دستگیر ہے، داتا ہیں، سب کچھ ہے، آپ ہماری اس فریاد کو سن کر کے ہماری اس مصیبت کو ٹال دیجیے۔ یہی شرک ہے میرے بھائیو، یہی شرک ہے، یہی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا یہی شرک ہے، یہی ہمیں اس باب سے سمجھایا جا رہا ہے۔ لہذا دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو، ہم انسانیت کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے انسانیت کی تکریم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور کوئی اگر دنیا کے اندر بڑی ہستی پیدا ہوئی ہے اور وہ واقعی موحد تھے، کتاب و سنت کے ماننے والے تھے، تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن عزت کا یہ مطلب نہیں، ان کا احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے مانگنے لگ جائیں، ان سے فریادیں کرنے لگ جائیں، ان سے ہم اپنی مرادیں پوری کروانے لگ جائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے ہم ان کا اکرام کرتے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر بہت ہی عظیم انسان تھے، سب کچھ تھے، لیکن آپ اللہ نہیں تھے، آپ اللہ نہیں تھے۔ آپ دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق ضرور تھے، لیکن آپ اللہ نہیں تھے، لہذا ہم آپ کو اللہ کا مقام نہیں دے سکتے، چاہے آپ نبی ہی کیوں نہ ہو، آپ کیوں ولی ہی کیوں نہ ہو، آپ امام ہی کیوں نہ ہو، آپ کوئی شیخ ہی کیوں نہ ہو، آپ کوئی پیر اور ولی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم آپ کو اللہ کا درجہ نہیں دے سکتے، ہم اللہ کا درجہ آپ کو
نہیں دے سکتے۔ اور یہی چیز سمجھنا ہے ہمیں، ہم نے اگر اللہ کا درجہ کسی اور کو دے دیا، اللہ کا اختیار، اللہ کا درجہ تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا اختیار کا ایک حصہ ذرہ برابر بھی اگر ہم نے اللہ کا اختیار کسی اور کو دے دیا تو یاد رکھیں یہ شرک ہے میرے بھائیوں۔ جیسے میں نے اختیار کا بتایا کہ ایک آدمی یہ گمان کرے روزی دینے والا تو اوپر اللہ، لیکن یہ بھی جو ہے روزی دیتے ہیں، یہ بھی جو ہے اسباب بناتے ہیں، مسبب الاسباب بھی اللہ ہے، روزی دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو ہم نے اگر اللہ کا ذرہ برابر بھی اختیار غیر اللہ کو دیا تب بھی شرک، اور مکمل اختیار اگر ہم نے کسی غیر اللہ کو دیا تب بھی شرک، اور اللہ کا جو حق ہے وہ ہم نے غیر اللہ کو دیا تب بھی ہم شرک کر رہے ہیں۔ لہذا فریاد کرنا ہے اگر ہمیں، اور اپنے آپ کو اگر ہم اپنی پکار کو رکھنا چاہتے ہیں تو سوائے اللہ کے اور کسی اور کے آگے ہم اپنی پکار کو بھی نہ رکھیں، اپنی فریاد کو بھی نہ رکھیں۔ اس پیغام کو دنیا کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے کہ فریاد سننے والا اللہ ہے، اور جو غیر اللہ کے نام پر فریاد کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور وہ ایسے شخص اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں۔ قرآنی آیات کی روشنی میں وہ لوگ گمراہ لوگ ہیں۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اللہ نے کہا ایسا شخص سورہ زمین کا سب سے بڑا گمراہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے فریاد کرتا ہے۔ لہذا ہمیں فریاد اللہ سے کرنی ہے، اور مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، پکارنا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے۔ یا اللہ کہہ کر کے ہم پکار سکتے ہیں، یا رحمان اللہ کی جو صفتی نام ہے، یا غفار، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، اس طرح سے ہم پکار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ لیکن یہیں پر اللہ کی جگہ یا علی، یا حسین، یا زین العابدین، یا فاطمہ، یہ سب کہنا، یا حسن، یہ سب جو ہے یہ شرک ہے۔ یہ لفظ بھی بولنا یہ شرک ہے میرے بھائیوں۔ یا اللہ کے بجائے یہ پکار ہے، یہ پکار ہے، اور یا جو ہے یہاں پر یا ندا ہے، اس کو پکارنے کے ذریعے بلایا، یعنی جیسے او انگلش میں کیا بولتے ہیں، انگلش میں کسی کو پکارنا ہو تو او مائی گاڈ، یا کیا کہتے ہیں آپ لوگ بتائیں ذرا انگلش والے، کسی کو پکارنا ہو، دور سے بلانا ہو تو کیا کہیں گے؟ ایکسکیوز می تو ایک عام لفظ ہے، لیکن جو پکارنے کے انداز میں پکارا، جیسے ہم عربی، جیسے اردو میں کہتے ہیں اے صاحب یا ادھر، یا عربی میں اسی کو یا کہتے ہیں، پکارنا، او انگلش میں بولتے او۔ تو یہ جو ہے لفظ بولنا غیر اللہ کے لیے یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ہم یا اللہ بول سکتے ہیں، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا غفار، یا رزاق، یا قہار بول سکتے ہیں، اللہ کے جتنے صفاتی نام، لیکن یا علی، یا عبد الغفار بولنا صحیح نہیں۔ یا غفار تو بول سکتے لیکن یا عبد الغفار بولنا صحیح، کیوں؟ یہ غیر اللہ ہے۔ یا حسین یہ بھی شرک ہے، یا علی یہ بھی شرک، یا فاطمہ یہ بھی شرک، یا محمد یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک، کیونکہ یہ اختیار کس کو ہے؟ فریاد سننے کا اللہ کو ہے۔ لہذا میرے بھائیوں یہ باریکی ہے ہمارے سماج کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توحید کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کی تمام غلاظتوں اور گندگیوں سے محفوظ رکھیں، اور شرک کے چور دروازوں کو سمجھنے اور پھر اس سے بچنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔